الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے، اسلام کے 5 ارکان ہیں جنہیں ارکان خمسہ کہا جاتا ہے، 5 پلرز آف اسلام۔ وہ کیا ہے؟ شہادہ یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرنا، اس کے بعد نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ۔ یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا روزہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی جزا دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں بھی ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو کسی اور کو خبر ہو نہ ہو، جس کو دی جا رہی ہے اس کو تو پتہ ہے کہ بھئی زکوٰۃ دی جا رہی ہے۔ حج کیا جا رہا ہے تو سب سے مل کے حج پہ جایا جا رہا ہے، پھر دوران طواف سیلفیاں بھی بنائی جاتی ہیں، ان کو پوسٹا بھی جاتا ہے، تو سب کو خبر ہوتی۔ تو اس میں ریاکاری کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ کوئی عبادت لے لیں اس میں ریاکاری کا شائبہ ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا، جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ آپ سیلفی بھی بنا کے کس کو لگا دیں کہ بھی میں نے روزہ رکھا ہے، تو روزہ نظر آنے والی تو شے ہے کوئی نہیں۔ آپ کیا کسی کو دکھائیں گے کہ بھئی یہ روزہ ہے اور میں نے اس کو رکھا ہے؟ تو فرمایا الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، یہ یا تو بندہ جانتا ہے یا پاک پروردگار جانتا ہے۔ ایک بزرگ اپنی توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں دمشق کی کسی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے چلا گیا، دیکھا کہ بڑی خوبصورت عالی شان مسجد ہے، میرا دل چاہا میں اس مسجد کا محتمم صدر بنا دیا جاؤں، میں کہوں تو دروازے کھلیں، میں کہوں تو بند ہو جائیں، میرے ابرو کا اشارہ ہو تو پنکھے چلیں، میں اگر کہوں تو پنکھے بند ہو جائیں، جس کو چاہوں مسجد آئے، جس کو چاہوں نکال۔ کہا کہ بڑی خواہش ہوئی لیکن اجنبی ہوں، مجھے جانتا کوئی نہیں، تو کیسے اس مسجد کی صدارت حاصل کروں؟ کہتے ہیں کہ بڑی سوچ بچار کے بعد یہ خیال ذہن میں آیا کہ لوگ مذہب کے نام پہ جلدی دھوکہ کھا جاتے ہیں، میں ایک مذہبی لبادہ اوڑھتا ہوں، ان کے سامنے عبادت کرتا ہوں۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ اب روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، وہ کہتا ہے چونکہ مرکزی مسجد تھی، ساری رات کھلی رہتی تھی، ٹورسٹ آیا کرتے تھے، زیارت کے لیے آتے تھے، تو میں ایک کونے میں کھڑے ہو کے ساری رات نفل پڑھتا، ساری رات عبادت کرتا، کہ کبھی تو کمیٹی والے احباب آئیں گے، مجھے دیکھیں گے اور کہیں گے بڑا نیک آدمی ہے، تو مجھے کوئی عہدہ دے دیں گے، کوئی عہدہ دیں گے تو آہستہ آہستہ صدارت بھی مل جائے گی۔ کہا 1 دن 2 دن 4 دن، مہینہ گزر گیا، کسی نے نہیں پوچھا، 2 مہینے گزر گئے، کسی نے نہیں پوچھا۔ میں پورے استقلال کے ساتھ اور عزم و استقامت کے ساتھ ریاکاری کرتا رہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نفل پڑھتا رہا، روزانہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا، ایک کونے میں کھڑا ہو جاتا اور نفل شروع کر دیتا۔ فجر کی نماز پڑھ کے میں مسجد سے جایا کرتا تھا، لوگ دیکھتے تھے بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پارسا ہے، بڑا اللہ اللہ کرتا ہے۔ کہا کہ 6 مہینے گزر گئے، کسی نے نہیں پوچھا۔ کمیٹی والے آتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کی میٹنگز ہوتی تھی، مجھے بھی دیکھتے تھے، مگر میرے پاس کوئی کبھی نہیں آیا۔ لیکن میں نے بھی کہا کہ بندے اب 6 مہینے گزر گئے ہیں، ساری زندگی بھی گزارنی پڑے تو گزار لینا، استقامت اسی کو کہتے۔ کہا کہ 1 پورا سال ہو گیا، 365 دن ہو گئے، کوئی میرے پاس نہیں آیا۔ تو اس رات تیز آندھی آئی، بارش برسنے لگی، بادل کڑکنے لگے، ایک خوف کا سما پیدا ہوا کہ مسجد خالی تھی، کوئی بھی نہیں۔ میں نے نکڑ پہ نفلوں کی نیت کی کہ ابھی کوئی آئے گا اور مجھے آ کے دیکھ لے گا، تو میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ جو ہی میں نے نیت کی اور سر سجدے میں رکھا، ہاتف غیب سے آواز آتا ہے، اے بندے اب بھی تجھے حیا نہیں آیا، اب بھی شرم نہیں آئی؟
ایک پورا سال ہو گیا ہے، ایک سجدہ بھی کبھی ہمارے لیے نہیں کیا، پورا سال ہونے کو آ گیا ہے، ایک دفعہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ ہماری خاطر نہیں کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے پورا سال برباد کر دیا ہے۔ کہا کہ جب یہ آواز آئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، چیخ مار کے سجدے میں گرا اور سچی توبہ کی۔ تہجد کی اذانیں ہو رہی تھی، کہا میں نے وہ تہجد کے وقت 2 رکعت نماز نفل خالصتاً اللہ کے لیے پڑھے اور توبہ کی، مولا آئندہ کبھی ریاکاری نہیں ہوگی، آئندہ کبھی دکھلاوا نہیں ہوگا۔ کہا کہ ساتھ ہی فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں، فجر کی نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا تو کمیٹی کے احباب میرے پاس آ گئے اور کہا جناب ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ کو ہماری مسجد میں عبادت کرتے ہوئے، ہماری مسجد میں آتے ہوئے، ساری رات آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، بڑے نیک پارسا ہیں، ہمارے سرپرست کوئی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں آپ جیسا نیک بندہ ہمارا سرپرست بن جائے، ہماری مسجد کا صدر بن جائے۔ تو کہا میں ان سے کہتا ہوں اللہ کے بندوں اگر کل کہتے تو مان لیتا، آج میں توبہ کر چکا ہوں، اللہ کے حضور سچی توبہ کر لی ہے۔ اے پاک پروردگار کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جس میں ریاکاری، کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جس میں دکھلاوا۔ تو اسلام کی جتنی بھی عبادتیں ہیں آپ دیکھ لیں اس میں ریاکاری کا شائبہ پایا جا سکتا ہے سوائے روزے کے، اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں پروردگار ہی عطا کروں۔